अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के प्रोग्राम में उन्वान जो है दिया गया है इसराइल से मुसलमानों का सफाया और हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल, उसका तहाबुली जायज़ा।
اگر آپ سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں تقابلی جائزہ اسپین سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی. اس کے بعد یعنی ان کو جو ہے اس طریقے سے وہاں پہ ملک بدل کیا گیا کہ اب اس کی ایک تاریخ بنی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جتنے بھی مساجد وغیرہ تھے، آپ نے مسجد قرطبہ کا نام سنا ہوگا جو اسپین ہی کی مسجد ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو جو ہے چرچ وغیرہ بنا دیا گیا. بہت ساری جو ہے تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آپ کو اب مخرج صاحب جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے. تو آج کے حالات بھی تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے اسپین والوں کے ہوئے تھے، اور یہ یہود اور نصارہ کا ایک ایسا منظم پلان ہے جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اپنی حکومتوں سے دستبردار ہو جائیں، اپنے اسلامی تشخص سے دستبردار ہو جائیں، اور کسی نہ طریقے سے اسلام کے اوپر جو ہے نئے الزامات لگا کے اس کو بدنام کیا جائے. یہ دہشت گردی، یہ جو تمام جو ہے یہ دیے ہوئے جو نام ہیں یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہیں. تو اب جو ہے ہمارے مفتی الیاس ہاشمی صاحب جو ہے آپ کو اس بارے میں کافی روشنی ڈالیں گے کہ جو ہے اس وقت کیا حالات تھے جس کی وجہ سے مسلمان اتنی حکومت سالوں کی حکومت کو جو ہے وہ دستبردار ہوئے، اور آج کل کے کیا حالات ہیں. یہاں پر وہی سازشیں دہرائی یہاں پہ جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لہٰذا ایسے حالات میں ہم کو چوکنے اور متنبع ہونا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنی چاہیے، کس طریقے سے اسلام کا پرچم تھامے رہیں اور کس طریقے سے ہم اسلام کی سربلندی کو جو ہے برقرار رکھیں. اور یہ آج کی یہ جو محفل ہے تاریخ اسلام کی جو ہے یہ جو ہے تاریخ اسلام کی 825ویں نشست جامعہ مسجد عالیہ میں عصر کی نماز کے بعد منعقد کی جا رہی ہے. آج بتاریخ 18 اکتوبر 19 اکتوبر 2019 کو. تو انشاءاللہ آپ تفصیل سے مطالعہ فرمائیے، پھر اپنی اپنی جگہ پر یہ کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کو مستحکم کس طریقے سے بنایا جائے. آپ لوگ غور کیے ہوں گے کہ ہر جمعہ میں ایک سورہ نحل کی 90ویں آیت پڑھی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو یاد رکھو تم کو یہ میں حکم دے رہا ہوں کن باتوں کا؟ عدل کرو، انصاف کرو، چاہے وہ اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو، انصاف کے اوپر قائم رہو. اور دوسرے عدل کے معنی ہی اعتدال عدل سے ہی نکلا ہے. اس کے معنی ہی نہ کچھ زیادتی کرو نہ کچھ کمی کرو بلکہ اعتدال میں رہو، یعنی افراط و تفریط سے منع کیا گیا. تو کسی بھی معاملے میں چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو اس کے اندر جو ہے نا آپ احتیاط برتو. پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ وہ ایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھا کرو. اس میں رشتہ داروں کا جس کو حدیث میں صلہ رحمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صلہ رحمی کیا کرو. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم کو ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونی چاہیے. بعد میں 3 باتوں سے منع کیا گیا اس آیت کے اندر، جس کے اندر ایک یہ ہے کہ بے حیائی سے بچو، اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچو، اور ظلم و زیادتی سے بچو. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَبَّرُونَ. یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگرچہ ہم اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو کسی کی کوئی مجال نہیں کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے اور ہمارے کردار کے اوپر، ہمارے اسلام کی جو ہے بہترین جو ہے اصولوں کے اوپر کوئی جو ہے حرف لائے. میں اب ہمارے مقرر الیاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات سے تقابلی مقابلہ اسپین کا اور موجودہ حالات ہندوستان کا مختلف آپ کے خیالات کا اظہار کریں. وآخر دعوانا حاضرین و ناظرین اکرام، اس وقت تاریخ اسلام کی اس
نشست میں جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ اگرچہ مسلم تاریخ کا، مسلم امت کی تاریخ کا کتاب ماضی کا ایک سنہرا ورق ہے، جس کو زمانے نے پلٹے ہوئے تقریباً 6 صدیاں گزر گئی۔ یہ 1492 کی بات ہے کہ مسلمان یورپ کے اندر جو آج دنیا کی امامت پر فائز ہے، وہاں مسند امامت پر فائز تھے، اور یورپ کا جو عروج ہوا ہے وہ عروج کی کہانی مسلمانوں کے اسپین میں زوال سے شروع ہوتی ہے کہ ٹھیک اسی 15ویں صدی سے یورپ نے اپنی نشأت ثانیہ کا آغاز کیا اور ڈارک ایج وہاں پر ختم ہوا، جو کہ مسلمانوں کا سنہرا دور تھا، اور اسلامی تاریخ کا اس سے روشن کوئی باب دنیا کے کسی خطے میں نہیں بتایا جا سکتا جیسا کہ اسپین کے اندر مسلمانوں نے اسلامی تمدن، اسلامی علوم، اسلامی فنون، ہر وہ چیز، کون سا ایسا گوشہ نہیں تھا ترقی کا جو انہوں نے اس کے عروج پہ پہنچایا نہ ہو۔ چنانچہ اسپین وہ جگہ تھی جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے فلاسفہ، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، جن کی کتابیں آج بھی مرجع کے طور پر، سورس بک کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ فن تعمیر ایسا کہ آج بھی اس کی نزاکت اور اس کی مضبوطی آج بھی فن تعمیر کے ماہرین کو حیرت زدہ کر دیتی ہے کہ آخر الحمرا کے، غرناطہ کے اور دیگر جو ریاستیں وہاں اشبیلیہ وغیرہ تھیں، وہاں کے محلات کس طرح سے تعمیر کیے گئے، وہ فن تعمیر اور وہ تمدن، وہ کلچر، غرض یہ کہ ترقی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دینداری، تدین، تصوف کے سلسلے، مسجدیں، علماء کی محفلیں، حدیث کے حلقے، ہر وہ چیز اپنے شباب پر تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اقبال کی زبانی میں کہوں گا، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ کہ عباسی سلطنت کے زوال کے وقت، اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد، جب عباسی سلطنت عالم اسلام پر بغداد کی کے اندر جب وہ براجمان ہوئی، تو اموی سلطنت کے شہزادوں نے اسپین میں جا کر پہلے پہل پناہ لی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر اپنے یعنی طاقت کی زور پر اور اپنی سیاست کے بل پر انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت ترقی کرتے 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 اسپین کے پورے ملک پر وہ ایک زمانے میں حاوی ہو گئی، اور پورا اسپین مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ پھر اس کے بعد
علماء بھی، اہل دانش بھی، سائنٹسٹ بھی اور مسلم جغرافیہ داں بھی، غرض یہ کہ ہر وہ طبقے کے اعلیٰ ترین دماغ اسپین کے اندر جمع ہوئے، یا یوں کہ کہیے کہ نمودار ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہیں پر اسپین میں یورپ نے علم حاصل کیا۔ اندلس کی جو دانشگاہیں تھیں اور اندلس کے جو مدارس تھے، مدارس کیا تھے بلکہ اصل وہ مسجدیں ہوتی تھیں جس کے اندر مدارس کا پورا نظام ہوتا تھا۔ مدارس کا نظام مساجد سے مربوط تھا۔ مونٹیسری کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسلمانوں کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ کوئی معیاری تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو عبادت گاہ سے ہٹ کر کے ہو۔ دین اور مذہب کی تفریق اس وقت میں نہیں تھی۔ مساجد کے اندر معیاری درسگاہیں اور ایسی درسگاہیں، دانشگاہیں ہوتی تھی جہاں اپنے ہی نہیں بلکہ غیر آ کر کے، غیر ملک سے آ کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ یورپ کے طلباء وہاں پر پڑھے اور انہوں نے وہاں عربی زبان سیکھی، اور وہاں پر پھر اپنے وہ یونانی علوم جو مسلمانوں نے یونانی زبان سے، سریانی اور عبرانی زبان سے عربی میں اس کو منتقل بھی کیا تھا، اور اس پر بیش بہا اس پہ ریسرچ کر کے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ لایا تھا۔ ان چیزوں کو انہوں نے پھر عربی میں مسلمانوں سے پڑھا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زبانوں کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اورینٹلزم کی جو تاریخ ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے، استشراق کی جو تاریخ ہے، کہ اس کے بعد جرمن کے اندر اور اسی طرح سے پرتگال میں اور فرانس میں، مختلف یورپی ممالک کے اندر اکیڈمیاں قائم ہوتی گئیں جنہوں نے ان عربی کتابوں کے تراجم کروائے۔ بہرحال وہ پوری ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں نے بس تعارف اس لیے کرا دیا تاکہ اسپین کیا تھا اس کا آپ کو اندازہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اپنے جس مقصد کو، جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اس کو فراموش کر جاتے ہیں۔ پھر درباری سیاست اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہے، اور مسلمانوں کا اور جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے وہ لہو و لعب میں، عیش و عشرت میں، یا کہ فن تعمیر میں اور دیگر جو تمدن کی اپنے لوازمات ہوتے ہیں اس کے اندر جب ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانے، سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور معاشرے کا عمومی رنگ یہ بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کر دیا، بہت عالی شان کوٹھی بنا لی، یا کہ بہت دھوم دھام سے اپنی دعوت کر دی، شادی کر دی یا تقریب کر دی یا کچھ، تو کوئی خاص وہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب پورے معاشرے پہ اس طرح کی ایک دوڑ اور یہ ریس جب پورے معاشرے کے اندر غالب آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور قدرت نے بہت سی جگہوں پر اس طرح کے مناظر دکھائے کہ جہاں مسلمان تمدن کے اور تہذیب کے اور مال و دولت کے اعلیٰ ترین چوٹی پر فائز تھے، وہاں دانے دانے کے لیے وہ ترسنے پر مجبور ہو گئے۔ میں حیدرآباد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں جو واقعہ اہل حیدرآباد کے لیے پولیس ایکشن سے پہلے کی جو حالات تھے اور بعد کے جو حالات ہوئے، کوئی یہاں کے لیے نیا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض احباب وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان واقعات کو دیکھا، اور سریا سے تحت الثری میں جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے وہ بچشم میں خود اس کے گواہ ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان حاکم طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کا عوام سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، وہاں کی اسپینی عوام سے کوئی ایسا مضبوط تعلق نہیں تھا کہ معاشرتی اور سماجی طور پر ایسے روابط ہوں۔ اور اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کے اندر آپس میں سب سے بڑی چیز جس نے نقصان پہنچایا وہ آپس کے اختلافات تھے کہ مسلم ریاستیں تھیں، گویا کہ ہندوستان کے حساب سے جس طرح رجواڑوں کا جو ایک پورا نظام تھا، تو اس طرح سے کئی مسلم ریاستیں تھیں جو ہر ایک ریاست اپنے اپنے بادشاہ کے ساتھ میں پوری خود مختار اور مستقل ریاستیں تھیں۔ پہلے تو پوری ایک ہی حکومت تھی پورے ملک پر، پھر اس کے بعد خود مختاری کا جب دور وہاں پہ شروع ہوا تو کئی نوابوں نے یا کئی عمرا نے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر جب ریاستیں بٹی اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوئی تو پھر عیسائی یورپ نے جو کہ صلیبی جنگیں ہار چکا تھا،
اور ایک جذبہ مسلمانوں کے خلاف پورے عالم اسلام میں یعنی پوری عیسائی دنیا کے اندر تھا، انہوں نے اسپین کا رخ کیا، اپنی توجہات کا مرکز اسپین کو بنایا کہ کس طرح سے پہلے مسلمانوں کا یہاں سے صفایا کیا جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا اور ان کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھایا۔ اور تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی جنگیں ہوئیں کہ جس میں ایک مسلم ریاست کا حکمراں دوسرے مسلم ریاست کے حکمراں پر حملہ کرنے کے لیے عیسائی بادشاہ کی اور عیسائی ریاستوں کی، عیسائی فوجوں کی مدد لیتا ہے، اور ان کی مدد سے مسلم حکمران کو زیر کرتا ہے اور اس کو شکست دیتا ہے۔ جب یہ چیز ہوئی، ایک جگہ، دو جگہ، ایک ریاست، دو ریاست، اس طرح سے کئی ریاستیں ختم ہوتی گئیں اور عیسائی اس پر قابض آتے گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں، سب سے آخر میں، جو مسلمانوں کا اس پورے ملک کے اندر اتنے بڑے خطے میں لاکھوں مربع میل کے رقبے پر جو آخری قلعہ تھا وہ غرناطہ کا قلعہ تھا، جو غرناطہ کا قلعہ تھا، اور اس غرناطہ کے اندر، غرناطہ کی جو ریاست تھی، وہاں پر جو ابو الحسن وہاں کا جو یعنی آخری بادشاہ سے پہلے والا جو بادشاہ گزرا ہے، وہ بادشاہ نے یعنی جب دیکھا کہ حالات بہت ہی خراب ہیں، اور ادھر یہاں تو ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ حال کہ بھائی بھائی کے خلاف، اور ایک مسلم ریاست دوسرے مسلم ریاست کے خلاف فوج کشی پر عیسائیوں کی مدد لے لی، اور وہاں عیسائی ریاستوں نے آپس میں اپنا ایک بلاک قائم کیا اور ایک اتحاد قائم کیا، بلکہ اس اتحاد کی بے نظیر مثال ایسی ملتی ہے کہ جس بادشاہ نے اور جس ملکہ نے غرناطہ کو فتح کیا، یا یوں کہیے کہ غرناطہ کے حکمران نے یعنی جس کے سامنے غرناطہ کی چابیاں حوالے کی اور سپر اندازی اختیار کی، ان دونوں نے، وہ دو الگ الگ ریاستیں تھیں، قسطلہ کی ایک ریاست تھی اور ارغوان کی ایک ریاست تھی، ایک کی ملکہ وہاں کی بادشاہ تھی اور ایک کا بادشاہ، تو ان دونوں نے اپنی ریاست کو آپس میں ایک دوسرے سے مدغم کر لیا، ایک دوسرے سے بالکل ملا لیا، اور اس کے بعد ان دونوں نے شادی کی آپس میں، اس ملکہ نے اور اس بادشاہ نے۔ بادشاہ کا نام فرڈیننڈ ہے اور ملکہ کا نام ایزابیلا ہے، تو یہ دونوں کی جوڑی نے گویا کہ مل کر کے پھر اپنا ایک مقصد متعین کیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مکمل طور پر صاف کیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے آپس میں شادی کی، اور اس کے بعد یکجٹ ہو کر کے پوری طاقت کو مجتمع کر کے دونوں ریاستوں کی مسلم ریاست پر حملہ کیا۔ ایک طرف تو وہ ہوتا ہے، اور ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر جب ابو الحسن اپنے یعنی مسلمانوں کا جو آخری قلعہ یا مسلمانوں کی جو آخری ریاست اسپین کے اندر ہوتی ہے اس کو بچانے کی کوشش میں محاذ پر وہ صف آ رہا ہے ان دونوں سے، اور یہاں اس کا بیٹا جو ولی عہد، جس کو ابو عبداللہ کے نام سے تاریخ نے یاد رکھا، وہ عین اس وقت میں جب باپ میدان جنگ میں مسلمانوں کی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے، یہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور یہاں پر غرناطہ کے اندر اپنے تخت و تاج کا اعلان کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک طرف خانہ جنگی برپا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی جیت نہیں سکتی، چاہے دشمن کتنا ہی کمزور سے کمزور تر کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ہوا یہی کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنی خود مختاری کا، اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن اس طرف پلٹا اور وہ محاذ، بہرحال پوری ایک جنگوں کی تفصیل ہے، مستقل کئی جنگیں ہوئی، اور اس کے بعد آخر میں سب کو صاف کرنے کے بعد جب آخر میں یعنی اس کو لالچ دیا گیا کہ تم کو غرناطہ کا سربراہ بنا دیا جائے گا اور یہ ہوگا، یعنی کئی اس میں ایسے موڑ آئے کہ پھر ابو الحسن بھی کبھی غالب آیا، کبھی اس کا بیٹا بھی، پھر اس کا بھائی، اس طرح سے دو تین کردار اس تاریخ کے اندر بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو آخر میں جب پوری فوجوں نے یعنی محاصرہ کر لیا تو وہی ملکہ ایزابیلا اور فرڈیننڈ، ان دونوں کے اس نے چابی حوالے کی، اور اس وقت جب چابی حوالے کی اور وہ رو رہا تھا، ابو عبداللہ رو رہا تھا، تو اس وقت اس کی ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، کہا کہ جب تم مردوں کی طرح ریاست کی حفاظت نہیں کر سکے تو اب عورتوں کی طرح تم کیوں روتے ہو؟ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ جب تم نے مردوں کی طرح ریاست کی حفاظت نہیں کی
تو پھر عورتوں کی طرح کیوں روتے ہو؟ اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک بڑا اشرافیہ طبقہ جو ہوتا ہے وہ بھی جلا وطن کر دیا گیا، یا ہے کہ بہت ساروں نے وہاں سے بھاگ کر مراکش کے اندر اور شمال افریقی جتنے ممالک تھے، تیونس وغیرہ، اس کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے وہاں پہنچے اپنی جان بچا کر کے، اس لیے کہ ملک بدری ایسی تھی کہ صرف آدمی اپنی جان لے کے جا سکتا ہے، محلات اور جائیدادیں اور زیورات اور سب چیزیں وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اب اس کے بعد میں وہاں جو طبقات تھے مسلمانوں کے، 3 طرح کی آبادیاں وہاں پر مسلمانوں کی 3 کیٹیگری کے افراد تھے۔ ایک تو وہ تھے جو عرب تھے، اور انہوں نے اپنے خاندانی تشخص کو ابھی تک برقرار رکھا تھا، اور چونکہ عربی وہاں کی سرکاری زبان تھی، عرب کلچر کو انہوں نے وہاں فروغ دیا تھا، تو بالکل خالص ایک عربی معاشرے کے اندر پروان چڑھنے والے وہ لوگ تھے، ان کو مقامی آبادی سے کوئی ایسا زیادہ سروکار نہیں ہوتا تھا، حکومتی افراد تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے، یعنی جن کے باپ تو عرب تھے لیکن ان کی مائیں اسپینی تھیں، ان کی مائیں اسپینی تھیں، لہٰذا اسپینی کلچر ان کے گھروں میں داخل تھا، اور اسپینی زبان بھی بولتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہرحال وہاں کے معاشرے کے اندر کسی حد تک گھلے ملے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ وہ تھا جو کنورٹڈ مسلمز کا تھا، جو کرسچن تھے لیکن مسلم حکمرانوں کے بنیاد پر یا کہ اسلامی حکومت کی بنیاد پر انہوں نے کسی درجے میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ کل ملا کر کے یہ تینوں مسلم، یعنی تینوں طبقات کو بھی ملایا جائے تب بھی وہاں مسلمان اقلیت میں ہی تھے، اکثریت میں نہیں تھے۔ وہاں پر مسلمان باوجود ہے کہ یعنی سن 712 سے لے کر سن 1492 تک تقریباً 780 سال کا وقفہ ہوتا ہے، تقریباً 800 سال کا حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن اس پورے عرصے میں بھی وہاں مسلمان اقلیت میں ہی رہے، جیسا کہ ہندوستان کا کیس ہے کہ یہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ خلجی اور غوری سے آپ شروع کریں تو آخری یعنی مسلم حکومتوں کے خاتمے کا جو سب سے آخری چراغ گل ہوا ہے وہ حیدرآباد میں سن 48 میں، تو اس پورے وقفے کو آپ ملائیں تو تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہاں کا کیس بھی تقریباً سملر ہے کہ یہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہی رہے۔ ایک چیز تو اس سے دیانت اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی حکومت کے زور پر، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ورنہ جہاں بھی مسلمان حکمران گزرے ہیں وہاں مسلمانوں نے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں اقلیت میں ہی، خاص ہندوستان کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں اقلیت میں ہی رہتے ہوئے انہوں نے حکومت کی، اور اکثریت کو اپنے مذہب کی تبدیلی پر یا اپنے معاشرتی ڈھانچے کو چھوڑنے پر انہوں نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ جب حکومت ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب بھی انقلاب آتا ہے، حکومت ختم ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، جو باعزت طبقہ ہوتا ہے، جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذلت کی مار اسی کو پڑتی ہے، یا تو اپنی جان بچائے اور بھاگ جائے، یا پھر اس ذلت اور غلامی کا طوق وہ پہن کے رکھے۔ تو بہرحال وہاں سے بھی ان لوگوں نے، جو عرب تھے انہوں نے، اور بہت سے لوگ جو صاحب ثروت تھے یا کہ جو اپنی جان بچا کر کے جو بھاگ سکتے تھے، جن کے پاس کچھ نہ کچھ اسباب و وسائل تھے، وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے، وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر ایک بڑا طبقہ وہاں پہ جو بچ گیا تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے آبا و اجداد تو کرسچن تھے، اب آپ کو اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ گھر واپسی کی گویا کہ ایک مہم چلی وہاں۔ اور پھر مسلم جو کنورٹڈ مسلم تھے ان لوگوں سے بھی، چونکہ انہوں نے وہاں ان کا کوئی ایسی دوسرے ملکوں کے اندر ان کی کوئی جڑیں نہیں تھی، ان کی کوئی ایسی شاخیں دوسرے ملکوں کے اندر نہیں تھی جہاں وہ جا کر کے اپنے آبا و اجداد سے یا پرانے قبائل سے جا کر کے مل جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسپین کے ہیں تو یہیں رہیں گے، اور یہیں رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ اور اس کے بعد پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت یعنی تبدیلی کا، حکومت کی تبدیلی کا جو عمل یعنی وہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بڑے معاہدے کیے گئے، اور ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرڈیننڈ کی جانب سے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، کیونکہ بھائی اب تو حاکم نہیں، اب اقلیت ہیں، وہ مائنارٹی کے جو رائٹس ہیں اس کو پورے طور پر نبھایا جائے گا اور دیا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حالات نے پلٹا کھانا شروع کیا۔
اب اس کے بعد فسادات ہونے لگے، مسلمانوں کو جان سے یعنی بڑے بڑے فسادات ہوتے، بڑا بڑا قتل عام ہوتا، اور عربی زبان جو وہاں کی سرکاری زبان تھی اس کو یکلخت ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کو سرکاری عہدوں سے معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو بھی عمل دخل جس حد تک صفائی اور تطہیر ہو سکتی ہو وہ کرنے کی پورے طور پر کوشش کی گئی۔ اب اس کے بعد جب حکومت اور سیاست سے مسلمان بے دخل ہو گئے، ملازمت سے، تو اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بچانے کو سب سے پہلی ترجیح سمجھا۔ تو چنانچہ مسلمانوں نے اپنی دینی تعلیم کا اور اپنے یعنی مذہب کو بچانے کا اپنے طور پر انتظام کیا۔ چنانچہ مدارس جو مساجد تھیں اصلاً وہ بند کر دی گئیں اور دھیرے دھیرے گرجاؤں میں تبدیل ہونے لگیں، اور اس کے بعد پھر تو مسلمانوں نے اپنی دینی تعلیم کا نظام گھر پہ کیا جانے لگا، اور دنیاوی تعلیم کے لیے تو وہی اسکولز تھے یا جو بھی وہاں کا تعلیمی نظام تھا۔ لیکن یہ چیز زیادہ چل نہیں پاتی ہے، بھائی ایک نسل اس کو برداشت بیر کرتی ہے، سنبھال کے لے چل سکتی ہے، دو نسل، اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر اس چیز کا گراف تیزی سے گرتا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک طبقہ جو علماء کا ہوتا ہے، وہ علماء کا طبقہ بھی جس حد تک انہوں نے مزاحمت کر سکتے تھے وہ کیے، اور وہاں کے عمومی دھارے میں لوگوں کو بہنے سے بچانے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ یہ بھی اسپین کی تاریخ کا ایک باب ہے کہ سب سے آخری قافلہ مسلمانوں کا جو اسپین سے نکلا ہے سن 1612 میں، یعنی سقوط غرناطہ کے 120 سال کے بعد میں، یعنی تقریباً 2 سے 3 نسلیں اس میں گزری ہیں، تو وہ آخری جو قافلہ تھا وہ علماء پر مشتمل تھا، دین کے دیندار ان افراد پر جن کے سامنے اب آخری آپشن یہ رہ گیا تھا کہ وہ یا تو اپنی جان بچائیں یا ایمان بچائیں، تو انہوں نے اپنی جان اور ایمان بچا کر کے وہاں سے ہجرت کی۔ تو سب سے آخری قافلہ 1612 میں جو گیا، جس کے بعد لفظ مسلم کا وہاں پر نام باقی نہیں رہا، تو یہ وہ ایک چھوٹا سا تاریخ کا ورق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں رکھا۔ اب اس کو آئیے ہم اپنے موجودہ کتاب زندگی سے، ہمارے عہد حاضر سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے اندر 1857 سے جو زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور دہلی کے بعد پھر یعنی زوال کی کہانی شروع تو خیر اس سے کافی پہلے سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال 1857 میں یہاں کی یعنی مسلمانوں کے زوال کی ایک منزل گویا کہ طے ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس بیچ میں 1857 سے 1947 تک کا جو وقفہ ہے انگریزی مکمل استعمار کا، برٹش انڈیا کا، وہ خود اپنی جگہ پر ایک تاریخ ہے جس کے اندر یعنی کچھ مسلمانوں نے جھیلا تو کچھ غیر مسلموں نے، بہرحال ایک فضا تھی جو چلتی رہی۔ پھر اس کا اگلا پڑاؤ ملک کی تقسیم کی شکل میں سامنے آیا 1947 کے اندر، اور ملک تقسیم ہوا، مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا، اور تقسیم بھی ایسی تقسیم ہوئی کہ بہرحال 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن ایک الگ باب ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، لیکن تقسیم ہوئی، اور تقسیم کے بعد کے جو حالات پھر یہاں پیش آئے، تقسیم کے ایک تو فوراً بعد ہوتے ہیں جو واقعات کا رد عمل ہوتے ہیں، اور وہ حالات ہوتے ہیں جو ایک پالیسی ہوتے ہیں حکومت کی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی کوئی فساد بھڑک گیا، چند مشتعل ہجوم نے ادھر والے اور ادھر والے مل کر، لیکن ایک ہوتی ہے پالیسی، تو وہ یعنی ایک تو وقتی جذبات اور وقتی وہ چیزیں بھی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مستقل ایک پالیسی پر ملک چلتا رہا، یہاں تک کہ آج یہ صورتحال پہنچی کہ آج تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسپین میں بھی ویسے ہی ہوا تھا کہ جب مسلمان وہاں سے خالی کر کے گئے تو اس کے بعد وہاں بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو عرب آئے تھے انہوں نے اسپین کی مقامی تاریخ کو مسخ کیا، جبکہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اسپین نے جتنی ترقی مسلم عہد حکومت میں کی اتنی ترقی دوسرے عہد میں انہوں نے نہ یونانی دور میں کی، نہ کسی اور دور میں، تو تاریخ کو اثر نو لکھنے کی باتیں یہاں بھی کی جا رہی، تاکہ جو کل کے ہیرو تھے یا جو مسلم سلاطین کے کارنامے تھے وہ سب تقریباً تو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئے ہیں، کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، یا بہت سی جگہوں پر کتابوں میں بھی مواد کو مسخ کیا گیا، لیکن اب اس کو سرٹیفائڈ کیا جا رہا ہے مکمل طور پر، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے مکمل طور پر وہ چیز محو ہو جائے، مسخ ہو جائے۔
شہروں کی تبدیلی بھی شہروں کے ناموں کی تبدیلی بھی اسی کا حصہ ہوگی، مسلم آثار کی تبدیلی بھی اسی کا حصہ ہوگی، پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں اور آئیں گی۔ تو ایک تو یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو عرب وہاں پر آئے تھے ان کو درانداز کہا گیا، اور اسی طرح سے ان کی تبدیل، یعنی ان کے جو بچے کچے افراد تھے ان کو تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا، یا حالات اس طرح سے بنائے گئے کہ وہ لوگ خود اپنے تشخص سے دستبردار ہونے کو ترجیح دینے لگے۔ اور یہ چیز آنن فانن نہیں ہوتی، ایک دن میں 2 دن میں یا ایک کسی حادثے کی بنیاد پہ ہو جانے والا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں مکس کلچر پہلے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ بھائی ایک مسلم لڑکی ہے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہے، یا مسلم لڑکا ہے غیر مسلم لڑکی ہے، ایک مکس کلچر وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ یہ، یعنی ایک بات اور بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ اسپین کے اندر اس چیز پہ بھی بڑا وہ کیا گیا کہ وہاں کے میرج سسٹم کو پھر حکومت نے یعنی سول لا کے تحت لایا۔ پرسنل لا ہے، شادی بیاہ نکاح طلاق اس طرح کی جو چیزیں ہوتی اس کو انہوں نے یعنی سول لا کے تحت لایا، اور شادیاں اسی طور پر انجام دی جانے لگی جو حکومت کی مرضی کے مطابق ہوں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مسلمان 2 بار یعنی شادی کے عمل کو 2 بار دہراتے تھے۔ ایک تو کورٹ، مثال کے طور پر اب جیسے آج کے اصطلاح کے حساب سے سمجھ لیجئے کورٹ میرج ہوتی ہے، رجسٹرڈ میرج ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے پھر گھر کے اندر قاضی صاحب بھی پڑھایا کرتے تھے پھر اس نکاح کو، تاکہ وہ حلال رشتہ حلال رہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر طلاق کے اندر بھی۔ تو یہ وہ پوری ریہرسل ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی باقاعدہ اس کی کیس اسٹڈی کی گئی کہ کس راستے سے مسلمانوں کے اوپر، مسلم کمیونٹی کے اوپر، مسلم معاشرے کے اوپر، یعنی وہ کون سے گویا کہ کمزور پہلو ہیں جہاں سے بہت آسانی کے ساتھ پہلے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم یعنی پہلے تو باتیں کی گئیں اور کی جاتی رہیں یونیفارم سول کوڈ کی، کہ پورے ملک کے لیے ایک ایسا کوڈ لایا جائے جو سب کے لیے یعنی نافذ العمل ہو، لیکن پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ یہ چیز ناممکن ہے۔ یعنی خود ہندو طبقات کے اندر بھی یا دیگر اور برادران وطن ایسے ہیں جن کے یعنی رسوم و رواج باوجود مذہب ایک ہونے کے اتنے زیادہ مختلف ہیں کہ ایک پہ نہیں لایا جا سکتا۔ تو چاہے یونیفارم سول کوڈ ہو، چاہے کوئی اور چیز، نشانہ مین ٹارگٹ تو چونکہ مسلمان ہیں، تو پہلے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا گیا طلاق کے نظام سے۔ آپ کے سامنے ہیں، یعنی ابھی چند مہینے پہلے جو ہماری حکومت نے جس عجلت کے اندر اور جس میجارٹی کے ساتھ میں طلاق کے بل کو پاس کیا اور اس کو ایک قانون کی شکل دینے کی کوشش کی، تو وہ یعنی گویا کہ ایک ایسی ریہرسل ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے، اپنے دھارے سے اور کس طرح سے ہٹانے کے لیے فرسٹ ٹریک جو ہوتا ہے، یعنی جس پہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر جیسا اسپین کے اندر ہوا کہ وہ لوگ جو عیسائی تھے، پہلے مسلمان اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، یا ان کی مائیں عیسائی تھی، باپ عرب تھے، تو عیسائی یعنی اسپینی تہذیب ان کے پاس تھی، تو ایسوں کو پھر دوبارہ یعنی ان کی تشکیل کی گئی، یا ان کے لیے بہت سے لالچ دیے گئے، جیسا کہ یہاں کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں مذہب کی بنیاد پہ اگرچہ نہیں، لیکن بعض چیزیں ہندوستان کے سیکولر دستور کے اندر مذہب کی بنیاد پہ بھی ہے، جیسے ریزرویشن کا جو سسٹم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی کہ ایک مکس کلچر کو پروان چڑھایا گیا۔ علماء مخالفت کرتے رہے اور انہوں نے اپنے تشخص کی حفاظت کی دعوت دی اور بہت اپنے طور پر بہرحال کوشش کی، لیکن ایک نسل، 2 نسل، اس کے بعد پھر آخر میں ہوتے جب بڑا دھارا اکثریت کے دھارے کے اندر مل گیا، اور آج بھی اس کے نشان پائے جاتے ہیں۔ آج بھی یعنی اسپینی تہذیب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے نام دیکھیں، وہاں کے جگہوں کے نام دیکھیں، یا ہے کہ وہاں کے افراد کے نام دیکھیں، اسپینی زبان کا آپ جائزہ لیں، تو آپ کو عربی کا اتنا زیادہ کنٹریبیوشن آپ کو ملے گا کہ تقریباً بہت سے الفاظ کی اصل آپ تلاش کریں گے، اس کی روٹس تو آپ کو عرب سے ملیں گے، عربی زبان سے ملیں گے۔ تو یہ سب ہوا، تو مکس کلچر پروان چڑھایا گیا، اور اس کے بعد ہوتے آخر میں مسلمانوں کے اوپر اتنا قافیہ تنگ کیا گیا کہ آخر میں مسلمان وہاں سے چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ چیزیں ملک کے موجودہ تناظر کے اندر بھی کئی اعتبار سے اس کی بہت ہی یعنی بتدریج پریکٹس ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے جو انقلابات آتے ہیں یہ یعنی ایک دن میں نہیں آ جاتے اور نہ لائے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر بدنامی ہوگی، اور کتنے یعنی
کس پالیسی کے ساتھ اس کو کیا جائے، یہ بہت دور رس پلاننگ ہوتی ہے۔ تو جیسے اسپین کے اندر تقریباً 120 سال میں یہ پوری پلاننگ اپنے طور پر نافذ العمل ہوئی کہ مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے سے لے کر مسلمانوں کے آخری قافلے کی اسپین سے روانگی میں 120 سال کا فاصلہ۔ تو گویا کہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ میں اس کو کیا گیا کہ یورپ کے اندر اسلام کا نام کسی حاکم کے طور پر نہ رہے۔ تو بہرحال ملک کے اندر بھی جس طرح کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ طلاق کا سسٹم، یعنی مسلمانوں کا جو نظام طلاق ہے اس کو پہلے ڈسٹرب کر کے دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کتنی مزاحمت مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم نے یعنی لاکھوں کی تعداد میں فارم بھرے اور ہم اسلامی شریعت پر، اسلامی نظام نکاح و طلاق پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس طرح کے کئی حلف نامے ہم میں سے بہت ساروں نے داخل کیے ہوں گے۔ آج سے 1-1.5 سال پہلے کی صورتحال پہ آپ جائیں تو ہر مسجد سے اعلان ہوتا تھا، لیکن کیا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایک پالیسی حکومت نے اپنی بنائی تھی کہ اس راستے سے مسلمانوں کے یعنی عائلی نظام کو، فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور اس سے اپنے یعنی دخل اندازی کا راستہ وہاں سے بنانا ہے۔ اب اس کے بعد دیگر اور بھی چیزیں آتی جائیں گی، اللہ نہ کرے وہ دن ہمیں نہ دکھائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی یعنی میراث کے لیے بھی کوئی جا کے سرفری، یعنی میراث کے لیے بھی کوئی اگر جا کر کے چیلنج کر دے کہ اسلام کا جو نظام میراث ہے وہ یہاں کے حساب سے یعنی قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اور یقیناً ہم میں سے بہت ساروں سے اس کے سلسلے میں حق تلفیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر خواتین کا حصہ، بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کے حصے کے بارے میں۔ تو کل کو حالات اس طرح کے پیدا ہوں تو شاید حکومت کو ایک اور چیز پر بہانہ مل جائے قانون سازی کا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ حکومت نے بتدریج مسلمانوں کو حاشیے پہ لگانے کا کام شروع کیا۔ اب اس کے بعد میں پھر دوسری جو چیز ہوگی وہ ہوگی شہریت کے اوپر، کہ آپ کی نیشنلٹی، آپ کی یعنی آئیڈینٹی بعد میں ختم ہوگی، پہلے نیشنلٹی ختم ہوگی۔ آپ کی آئیڈینٹی کو تو بعد میں یعنی 1-2 نسلیں گزر جائیں گی، اور اگر ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ خود ہی اپنی شناخت کو بھول جائیں گی۔ جیسا کہ آج کل مکس کلچر جو آپ کو آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ملتا ہے، آپ کو بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر یعنی اس چیز کی کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی کہ مسلم بھی ہیں یا غیر مسلم ہیں، یا اس طرح کی شادیوں کا بھی ایک بہت یعنی بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ 1-2 واقعات نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہو۔ تو یہ سب چیزیں اسی منزل کی طرف بڑھنے والے آہستہ آہستہ قدم ہیں جس کو کہ ہمارا ملک اس وقت جھیل رہا ہے اور ہمارا معاشرہ جس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس موقع پر جو اہم ترین بات وہاں کے تناظر میں اور یہاں پر یہ ہوئی کہ وہاں جس طرح سے مسلمان ایک حاکم طبقہ تھے، اور انہوں نے وہاں کے لوکل مسلمانوں سے، وہاں کے جو یعنی اسپینی نژاد باشندے تھے، اس طرح سے سماجی روابط انہوں نے نہیں کیے جس میں وہاں کے مقامی مسلمانوں پر، مقامی افراد پر اپنے یعنی اسلام کے جو تمدنی احسانات ہیں، اسلام کے جو تہذیبی احسانات ہیں، اس کو انہوں نے اس سے مستفید نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی حکومت سے مسلمان ہٹے تو پورے معاشرے کے اندر اجنبی اور بیگانے ہو گئے۔ اسی چیز کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر وہ بار بار فرمایا کرتے تھے، وہ بار بار اور بہت اصرار کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اس ملک کو بھی اسپین بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، اس ملک کو اسپین بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور یعنی منصوبے مکمل ہیں، بس اس کو بتدریج روبہ عمل لانے کی دیر ہے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ پیام انسانیت کی جو تحریک مولانا نے شروع کی تھی آج تقریباً 1970-72 کے اندر، آج سے 50 سال تقریباً ہونے آئیں گے اس کو، اس وقت انہوں نے شروع کی تھی کہ یعنی ملک کے جو مشترکہ مسائل ہیں، معاشرے کے جو مشترکہ مسائل ہیں، اس کو ہم انسانی بنیادوں پر اس پر جمع ہوں اور اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ معاشرے کے اندر جو مشترکہ مسائل ہیں اور اخلاقی اقدار ہیں، اس کو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے غیروں تک پہنچیں اور غیروں کو اپنے ساتھ لیں، اور دونوں شانہ بشانہ مل کر کے ملک کی ترقی کے اندر اپنا ایک کنٹریبیوشن دیں۔ تو بہرحال وہ چیز اس وقت بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی۔ آج تقریباً ہر تنظیم، ہر تحریک یہ چاہتی
یعنی آج 1-2 سال سے جب سے سیاسی منظرنامہ بالکل گردن تک آ چکا ہے، تو اب احساس ہونے لگا ہے کہ بھائی روابط بڑھانے چاہیے اور اسلام کے پیغام اخوت کو عام کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں یعنی اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن صرف باتیں ہی. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی ایسی تبدیلیاں جو ہونی چاہیے تھی اپنے وقت پر وہ نہیں ہوئیں. اور اگر مسلمانوں نے اب بھی اگر تاریخ کے اس ورق سے سبق نہیں لیا تو خدا نہ کرے لیکن بہرحال اسباب اور نقشے تو اس طرح کے ہیں کہ ہندو راشٹر بھی ڈکلیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یعنی ہندو اکثریت کے قوانین کو اور دیگر، بلکہ یعنی اس ملک کے اندر ہمارا رہنا بھی کسی اعتبار سے گوارا نہیں، ڈیپورٹ کرنے کی اور ڈیٹینشن کیمپس، یہ یعنی اب افسانوی اور خیالی باتیں نہیں رہی. یہ سب چیزیں تقریباً زمینی وجود بن چکی ہیں، زمینی حقائق بن چکے ہیں. تو میں حالات سے اس وقت آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، میں کوئی مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوئی یعنی فوبیا آپ کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے، اس ذریعے سے ایک شعور تو کم از کم بیدار ہو کہ ہم کہاں یعنی ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اور ہمارے معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے اور ہم کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب اپنی شہریت کو یعنی ثابت کرنے کے لیے جب آپ کو کل کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت میں کتنے دستاویز ہیں، آپ ہر ایک جائزہ لے سکتا ہے. ہم نے اب تک خواب خرگوش کے اندر اپنے دن گزارے، اور اپنی جو کم از کم دستور کے تحت جو دی ہوئی شہری حقوق اور ضمانتیں تھیں اس کو بھی بہت سے موقعوں پر ہم نے استعمال نہیں کیا. ہم نے اس کو بہت سے موقعوں پر احتجاج کی سیاست کی نظر کر دیا، اور ہم نے اس کو بہت سے موقعوں پر سستی اور غفلت کی نظر کر دیا. آج یعنی جب بات آپ کی شہریت تک پہنچی ہے تو پھر وہ تمام دستاویزات کو بھی ہم کو ازسرنو جائزہ لینا ہوگا. اس کی ایک بہت موٹی سی مثال، معمولی سی مثال، ووٹر ویریفیکیشن کا اس وقت کام چل رہا ہے اور بہت زور شور کے ساتھ چل رہا ہے. اور لاکھوں کروڑوں ایسے ووٹرز، مسلم ووٹرز ہیں جن کا نام آن رول نہیں ہے، جو انرول نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کل کو اگر شہریت کے حقوق کے لیے یا یہ کہ آپ کے شہری حقوق کے ثبوت کے لیے کوئی چیز مانگی جائے اور کم از کم یہی مانگا جائے تو آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں رہے گا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، کئی مماثلتیں ہیں اور کئی یکسانیتیں ہیں، اور جس کو اگر مسلمانوں نے ابھی بھی اگر یعنی خواب غفلت سے وہ بیدار نہیں ہوئے تو بہت کچھ ابھی کرنے کے لیے باقی ہے ان لوگوں کے پاس بھی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے اندر اپنے تشخص کے ساتھ، اس لیے کہ صرف جان کو بچا لینا یا ہے کہ اسلامی دھارے اکثریتی دھارے کے اندر ضم ہو کر کے اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو کر زندگی گزار لینا، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کل کو اس کی بھی آواز لگے، اور لگ چکی ہے کہ گھر واپسی کا جو نعرہ ہے کہ آپ سے ہم کو بیر نہیں ہے، بس آپ جس مذہب پہ تھے آپ کے آبا و اجداد اس پہ لوٹ آئیں، آپ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. آپ یعنی کیا ہیں، ہندی ہیں یا ہندو ہیں؟ وہ خود ایک بحث چلی تھی آج سے 2-3 سال پہلے اس طرح کی بہت سی اصطلاحات پہ کہ ہم ہندی ہیں ہم یا ہندو ہیں ہم. تو ہندوازم کی نئی تشریح کی جا رہی ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ہماری جانوں کی بھی، ہمارے مال کی بھی، ہمارے تشخص کی بھی اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جو مسلم قیادت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی اور مسلم قوم کے لیے ایک مضبوط قلعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے یہ چند باتیں کافی ہیں. حاصل گفتگو کی اور بہترین نقشہ جو ہے اسپین کا اور یہاں کے ہمارے حالات کا تقابلی جائزہ لیا. آپ نے پورا حق ادا کیا، اور آپ نے دب الفاظ میں قرآن کی ان آیتوں کا حوالہ بھی دیا جس کی بنا پر اسپین کی جو ہے حکومت جو ہے ختم ہو گئی تھی کہ باپ بیٹا آپس میں بغاوت کا شکار، ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں جو ہے ناپسندیدگی، یہ وجہ تھی کہ جو ہے اسپین کی حکومت جو ہے ختم ہوئی. یعنی بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، بھائی مسلم ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں اور حالات جو ہے اسی طرف رخ کیے ہوئے ہیں جس طریقے سے اسپین کی تاریخ میں ہوا.
تو بہرحال مولانا نے بڑی اچھی باتیں بتلائیں، اور ہمارے لیے آخر کا جو درس آپ نے جو دیا وہ یہ کہ اب ہم ووٹرس لسٹ کے اندر اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے جن کے پاس بھی وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ نہیں ہے، فوری بنا لیں، ابھی وقت ہے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بہت ساری مساجد وغیرہ میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کا وہ جو یعنی الیکشن کارڈ ہے، خصوصی طور پر پھر یا پاسپورٹ ہے یا جو ہے آپ کے آدھار کارڈ وغیرہ ہے، آپ اپنی شناخت یہاں کی قائم رکھیں، اور کسی وجہ سے نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس کو جو ہے پورا کریں۔ آپ اپنے خاندان میں، اپنے محلوں میں اور اپنی آبادی کے اندر اس بات کو عام کریں کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا ہے اس کی ضرور کاپی رکھیں۔ اگرچہ آپ کا نام نہیں ہے کسی وجہ سے تو جائیں، ابھی وقت ہے بہت سارا، آپ جا کے اپنے نام کو اندراج کرائیں اور اپنی شہریت کا جو ہے ٹھوس ثبوت اپنے پاس رکھیں اور وقت پڑنے پر اس کو پیش کریں۔ 18 نومبر تک تاریخ ہے۔ اچھا 18 نومبر تک جو ہے ابھی وقت ہے، تو ماشاء اللہ سے یہ تاریخ بھی آ گئی ہے آپ کو، تو 18 نومبر سے پہلے آپ لوگ ابھی جا کے جو ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی آبادیوں کے اندر اس بات کو عام کریں، اور 18 سے پہلے جو ہے نا پورا کا پورا آپ اندراج کروا لیں۔ جو بھی نام کی غلطی ہو سکتی ہے، مکان کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا جو ہے کچھ اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے آپ کا نام رد کیے جانے کے جو ہے موڑ پر ہو، تو آپ اس کو فوری روکیں اور جو ہے اپنا اندراج کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہو چکی ہے، لہٰذا میں محفل کی برخاست دے کا اعلان کرتا ہوں۔